کرسادیس کے بعد مشرق میں فساد، ظلم اور خوف کا راج تھا، مگر ایک شخص تھا جو صرف جنگ نہیں، انصاف اور امن کا سپنا رکھتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی۔ انہوں نے سب سے پہلا قدم مسلم دنیا کو متحد کرنے کا اٹھایا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بنا اتحاد کے بیت المقدس کو آزاد کرنا ناممکن ہے۔ صلاح الدین نے مصر میں حکومت مضبوط کی، پھر شام کی طرف رخ کیا۔ دمشق، ہومس، حلب، ایک ایک کر کے مسلم علاقے جڑے اور صلاح الدین کی قوت پورے مشرق میں ایک روحانی اور فوجی طاقت بننے لگی۔ ان کا مشن صاف تھا، پہلے اتحاد، پھر جہاد۔ کروسیڈر اسٹیٹس اندر سے ٹوٹ چکی تھیں، ان کے بیچ ایک دوسرے سے تنازع، بدِ خرقی اور سلطنت کی جنگ چل رہی تھی۔ صلاح الدین نے اس موقع کو پہچانا اور ایک ایسی اسٹریٹجی بنائی جو فوجی طاقت سے زیادہ عقل مند تھی۔ انہوں نے کروسیڈرز کو پہلے سیاسی طور پر کمزور کیا، پھر میدان میں شکست دینے کا پلان تیار کیا۔ حلب اور موصل کی سلطنتیں صلاح الدین کی بڑھتی طاقت سے خوفزدہ بھی تھیں، مگر صلاح الدین نے جنگ نہیں، ڈپلومیسی کا راستہ چنا۔ معاہدے، صلح، رشتے، آخرکار پورا شام ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ یہ وہ بات تھی جس نے کروسیڈرز کا حوصلہ توڑ دیا تھا۔ جب مسلم دنیا ایک جسم بن گئی تو صلاح الدین کا اصلی مشن شروع ہوا۔ آزادی قدس۔ انہوں نے فلسطین کے بہت سے علاقے ایک ایک کر کے فتح کیے۔ جنگوں کی ایک لمبی سلسلہ وار مہم نے کروسیڈرز کو پیچھے دھکیل دیا اور آخرکار بیت المقدس کے دروازے نزدیک آ گئے۔ یہ صرف جنگ نہیں، یہ ایک عقیدہ، ایک امن اور ایک انصاف کی مشن تھا۔ صلاح الدین ایوبی اب بیت المقدس کے دروازوں تک پہنچ چکے تھے، لیکن اصلی امتحان اب شروع ہونے والا تھا۔ اگلا ایپیسوڈ ہوگا جنگ حطن، اسلام کی تاریخ کا فیصلہ کن موڑ۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ شکریہ۔